نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے ہمیں آج پھر قرآن کے سائے میں اکٹھا کیا۔ وہ رب جو ہر آیت کے ساتھ ہماری روح کی تربیت کرتا ہے اور ہماری بھٹکی ہوئی سوچوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ یا اللہ، ہماری اس مجلس کو صرف ایک درس نہیں بلکہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تیرے کلام کو ہماری زندگی کا دستور اور قبر کا نور بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں آیتوں کا۔ لاسٹ ویک ہم نے دیکھے تھے آیت نمبر 126 سے لے کر 131 تک، اور چونکہ ان آیات کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک گہری اور درد بھری دعا سے شروع ہوتا ہے، جہاں وہ مکہ کے لیے امن اور رزق مانگتے ہیں، ہم نے دیکھا، اور اپنی رزق کی دعا صرف ایمان والوں تک محدود رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی نعمتیں اور رزق جو ہے وہ ایمان والے اور بے ایمان والے دونوں کو دیتا، لیکن آخرت کی کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اسے کیا پتہ چلا ہمیں کہ دنیا کی راحت یا دولت کا آنا یا جانا اللہ تعالیٰ کی رضا کی پہچان نہیں ہے۔ دنیا کی راحت سب کو مل سکتی ہے، مگر آخرت کی راحت اور عزت صرف انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں۔ پھر آگے ہم نے دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ جیسے عظیم عبادت گاہ کی بنیاد رکھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن اس عظیم کام پر بھی غرور نہیں کرتے، بلکہ عاجز ہو کر قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مطلب کہ جتنا بڑا عمل ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ عاجزی اور اخلاص کے ساتھ رجوع ہونا ضروری ہے۔ مطلب کہ دیکھو نا، اتنے بڑے وقت کے نبی ہونے کے باوجود اپنے کاموں کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ پھر آگے ہم نے دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی فکر اپنی نسلوں کی طرف ہوتی۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اور ہماری اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما بردار بنے اور ہمیں عبادت کے صحیح طریقے سکھا اللہ، مطلب یہ بھی وہ دعا کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے رسول کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک کرے۔ یہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا خاکہ ملتا ہے، فریم ورک ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف علم دینا نہیں بلکہ انسان کے دل، سوچ اور اخلاق کو پاک کرنا۔ پھر یہ بات بھی بالکل واضح کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ موڑ لیتا ہے جو بے وقوف ہے، جو کہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ مطلب کہ توحید اور فرما برداری کے دین کو چھوڑنا کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان ہے۔ پھر آخر میں ہم نے دیکھے ابراہیم علیہ السلام کی مکمل اطاعت کا منظر، جب اللہ تعالیٰ
نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام کی مکمل اطاعت یوں تھی کہ بغیر کسی سوال کے فوراً جھک جاتے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے کہ سچا ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے پوری طرح تسلیم میں خم ہونا، پوری طرح جھک جانا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آیتیں لاسٹ ویک کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو ہے ہماری آیتیں وہ ہے آیت نمبر 132 سے لے کے مطلب 132 سے لے کے 138 تک ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو آیتوں کا جو سلسلہ ہے یہ ایکچولی مدنی دور کی شروعاتی حصے میں مطلب ابتدائی حصے میں نازل ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مدینہ میں یہود اور نصارہ مطلب اہل کتاب سے دینی اور عقیدوں کی بنیاد پر جو مناظرہ چلا تھا مطلب ڈیبیٹ چلا تھا وہ عروج پر تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے۔ اب تب یہ آیتیں اتری۔ ان آیتوں کا اگر بنیادی مقصد ہم دیکھتے ہیں تو صرف اہل کتاب کے دعووں کو رد کرنا نہیں تھا بلکہ امت مسلمہ کی دینی پہچان، اصول اور ذمہ داریوں کو 3 مضبوط بنیاد پر قائم کرنا تھا۔ کون سی ہے وہ بنیادیں؟ نمبر 1 کے انبیاء کی وصیت، دوسرا ملت ابراہیم، اور تیسرا فرضی ذمہ داری۔ کیا ہے ہماری ذمہ داریاں؟ تو دیکھو اہل کتاب کا کیسا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خاص پر 2 بنیادی دعوے کرتے تھے۔ پہلا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے جتنے بھی انبیاء ہیں یہ انہی کے مذہب پر تھے، مطلب ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ یہ لوگ اس نسلی اور تاریخی رشتے کی بنیاد پر جنت کے مستحق ہیں، یہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ان کے دعووں کو رد کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ اصل ہدایت کا معیار صرف اور صرف توحید اور اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل اطاعت ہے، جو کہ ملت ابراہیم کا اصل جوہر ہے، ایسنس ہم کہیں گے، اور اب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل ہو چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ دیکھو کیا فرماتے ہیں کہ اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ کیا وصیت کرتے ہیں؟ دیکھو وقت کے نبی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نصیحت! دیکھو یہاں پہ جو لفظ وصا آیا ہے نا، یہ صرف معمولی نصیحت نہیں ہے یا مشورہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی نصیحت یا تاکیدی حکم ہے، اور یہ اس عظیم امانت کا آخری دعویٰ ہے جسے تاریخ کے 2 سب سے بڑے بزرگ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دی۔ وہ بھی کیسے دی؟ دینی ورثے مطلب لیگسی ہم کہتے ہیں نا، اس کے طور پر منتقل کی، مطلب ٹرانسفر کی۔ یہ آیت اس بات کی نشانی ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی نظروں میں دنیا کی دولت سے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی صرف ایمان اور اسلام تھا۔ دونوں انبیاء نے اپنی اولاد سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے،
اسے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فطری اور یونیورسل دنیا کا دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے آغاز سے ہی پسند فرمایا تھا، اور جسے ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے چنا۔ اب آیت کے آخری حصے میں، جو کہ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ہے، کیا کہتے ہیں؟ خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اب دیکھو یہاں پر کتنی بڑی اور اہم وصیت ہے یہ، چونکہ انسان موت کے وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف موت کے وقت کلمہ پڑھنا کافی ہے، بلکہ یہ کہ ایک زندگی بھر کا مقصد ہے۔ انسان کو اپنی پوری زندگی اطاعت، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے آگے مکمل سپردگی، مطلب کہ ٹوٹل سبمیشن کی حالت میں گزارنی چاہیے، تاکہ موت آئے تو وہ اسی حالت یعنی ایمان پر ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان عام طور پر جس حالات میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے۔ لہٰذا یہ حکم اس بات کی ضمانت ہے کہ آخری سانس تک ہمارا ایمان بے داغ اور پاک ہو۔ فرعون نے پوری زندگی طاقت، گھمنڈ اور لوگوں کو کچلنے میں گزار دی۔ نے دیکھے نا کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ زندگی بھر اس نے حق، سچ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا مذاق اڑایا۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے سمندر میں اسی گھمنڈ کے ساتھ گزرا اور اسی راستے میں ڈوب کر موت آئی۔ تو کتنا گہرا سبق حاصل ہوتا ہے نا یہاں پر ہمیں۔ اس کے بعد دیکھو آگے اس آیت میں والدین کے لیے دو عظیم سبق چھپے ہیں۔ پہلا یہ کہ صبر اور دعا کی گہرائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے خاص طور پر یوسف علیہ السلام کی جدائی، بیٹے کی، سب سے عزیز بیٹے کی جدائی اور ان کے بڑے بیٹوں کی نافرمانی کے واقعے میں صبر اور توکل ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کھویا، ان کے ہاتھوں سے بے وفائی دیکھی، پھر بھی ان کی سب سے آخری فکر ان کا دین تھا۔ آج کے دور میں اکثر والدین اپنے اولاد کے بڑے ہونے پر ان کی نافرمانی یا دین سے دوری دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ جب ان کے بگڑے ہوئے بیٹے واپس آئے اور توبہ کی طلب کی تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے دعا کی۔ ان کی آخری سانس تک صبر اور سچی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ سالوں کی بگاڑ کے بعد بھی وہ بیٹے توبہ کر سکے۔ اس لیے ایک مومن والدین کو اپنی اولاد کے لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مسلسل دعا اور صبر اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور قبولیت پاتا ہے، بے شک۔ اس کے بعد دوسرا یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہونی چاہیے، پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے حسن خاتمہ کی دعائیں کریں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دنیاوی مال، دنیاوی تربیت یا کوئی دنیاوی چیز نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے وہ آخری خزانہ چھوڑا جو ہے ایمان پر موت، اور یہی سب سے عظیم عمل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو امید ہے یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوگا سسٹرز کو۔ اب آگے بڑھتے ہیں آگے کی آیت کی طرح۔ اوکے، الحمدللہ۔ آیت نمبر
133 میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اب دیکھو یہاں آیت کی شروعات ایک زوردار آرگیومنٹ کے ساتھ ہوتی ہے نا، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال خاص کر بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودی اور نصارہ تھی، جبکہ یہ مذہب مطلب یہودی اور نصارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت کے صدیوں بعد وجود میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے ان کے دعووں کی بنیاد دی جو مطلب بیس لیسنس ہے نا، اس کو واضح کرتے ہیں یہاں پر کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ان کی سب سے آخری فکر مال، جائیداد یا دنیاوی انتظام نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی اولاد کے ایمان پر پختگی چاہتے تھے، یقین چاہتے تھے۔ ان کا آخری سوال ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ مفسرین اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ موت کے اس نازک موقع پر یہ سوال صرف ایمان کی اہمیت کو ہی نہیں بتلاتا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ والدین کے لیے سب سے عظیم عمل اپنی اولاد کو دین کی دعوت دینا ہے اور انہیں آخرت کی سلامتی کے لیے تیار کرنا ہے۔ میری بہنوں غور کرو یہاں پر کس طرح کا پیٹرن ہے۔ دیکھو پہلے ہم نے دیکھے بنی اسرائیل کے قصوں میں بس شکر گزاری ریپیٹیشن بار بار ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ شکر گزار بندے بنو۔ بنی اسرائیل قوم کیسی تھی؟ انہیں ناشکری کی، ناشکری، شکر گزاری، ہاں یہ والا پیٹرن، فرما بردار نا فرمان، ہاں یہ والا پیٹرن ہمارے سامنے آتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد دیکھو ہم پچھلی جو آیتیں گزری اس میں مسلمان پر زور دیا گیا کہ مسلمان مطلب کون ہے، ذہنوں میں اپنے اسے نقش کر لو کہ یہ کون ہے، مکمل اطاعت کرنے والا۔ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں وہی ورڈز۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان بنو مطلب مکمل اطاعت کرنے والے اور اپنی اولادوں کو بھی حکم دو۔ یہاں بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے اولاد کے بارے میں، بار بار یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا دنیا کی وصیت نہیں کی۔ آج ہماری کیا خواہشیں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یہ بنے، میری بیٹی وہ بنے، ہے نا، یہ ساری دنیاوی خواہشوں میں ہم لگے۔ پر دیکھو یہ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود، وقت کے انبیاء ہونے کے باوجود کیا دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہمیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کے ایمان کی دعائیں کی، ایمان کی۔ تو یاد رکھنا ہے ہمیں کہ ہمیں بھی ہمیشہ ہر وقت اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہماری اولاد کا ایمان برقرار رہے۔ بہت دعائیں کرنی ہے میری بہن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، اپنی زندگی جینے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ دنیا میں جینے، صرف بولتے ہیں نا دنیاوی، اس میں کیا ورڈ ہوتا ہے ہمارا کہ مختصر سی زندگی انجوائے کر لیتے۔ تو یہ انجوائے کرنے نہیں آئے، ہم ایک مقصد کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ بہت بڑا مشن ہے جو ہم مسلمانوں کو ملا ہے۔ اس پر غور و فکر کرنا ہے ہمیں، اس مشن پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ والا معاملہ بالکل بھی نہیں اپنانا ہے کہ بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ تمام ہو رہی ہے ہماری زندگی صرف دنیا کے کاموں میں۔ دنیا اور آخرت دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔
آخرت کا خیال رکھنا ہے ہمیں، چونکہ ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن پر یقین لائے، پر قرآن کی ایک ایک بات جب ہماری سمجھ میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا غور و فکر کرنا ہے ہمیں، اپنی آخرت کے لیے کتنا سرمایہ جمانا ہے، کون سا؟ ایمان کا، نہ کہ دنیا کا۔ تو یاد رکھنا ہے ہمیں، یہاں بار بار وصیت مل رہی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اپنی اولادوں کی تربیت دینی اعتبار سے کرنی ہے، اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کے مطلب دیکھو نا، ابھی بچپن سے ہی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کی تربیت کیسے کریں۔ ایک بار میری بہنوں وقت نکل گیا نا، پھر وہ بچے ہاتھ نہیں آتے، اسی لیے بچپن سے ہی ان میں یہ چیزیں، نماز، قرآن کو سمجھنا، ہاں جو بھی ہم یہاں سیکھتے ہیں کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو ہم سمجھائیں دھیرے دھیرے، ہاں اپنا دین کیا ہے۔ جیسے کہ دیکھو نا، یہ انبیاء وصیت کر رہے، اسی طرح ہمیں بھی وصیت کرنی ہے اپنے بچوں کو۔ انشاءاللہ ہم سبھی مل کر کوشش کریں گے۔ اب دیکھو یہاں پر اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان کے سوال کے جواب میں کیا جواب دیتی ہے؟ توحید کی عظیم ترین اعلان سے دیا انہوں نے کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ تو دیکھو یہاں یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے توحید کی وراثت کو قبول کیا۔ اب یہاں اگر غور کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر اس سلسلے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بزرگوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کا نام شامل کرنا، مطلب بزرگوں میں اسماعیل علیہ السلام کا نام جو ہے وہ شامل کرنا، یہودیوں کے اس دعوے کو ختم کرنا کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، دینی ورثے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں سب نبی ایک ہی اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں۔ کیا ظاہر ہوا یہاں پہ کہ سب نبی جو تھے، انبیاء جو تھے، یہ ایک ہی اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے شرک کی ہر قسم سے جو ہے وہ برات کا اعلان کیا، مطلب ختم کیا ہر شرک کو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی مکمل فرما بردار رہیں گے۔ ان کا یہ آخری اقرار واضح کرتا ہے کہ ان کا مذہب جسے وہ اختیار کر رہے تھے وہی تھا جسے بعد میں اسلام کہا گیا۔ اب آتے ہیں آگے کی آیت کی طرف، آیت نمبر 134۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ اب یہاں یہ آیت ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو اپنے بزرگوں کی عظمت یا نسلی تعلق کی بنیاد پر نجات کی امید رکھتے تھے۔ مثلاً کہ بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آج ہم لوگ بھی تو فخر کرتے ہیں نا، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ 3 اہم جملوں میں اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے ہمیں بتاتے ہیں، غور کرنا ہے ہم سب نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اس سے مراد وہ نسلیں ہیں جو گزر چکی ہیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو یا کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ ان کی تاریخی عظمت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اب ہر فرد اپنے وقت اور اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد دوسرا کہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور تم نے جو کیا کمایا وہ تمہارے لیے۔ کسبت
یہاں کسبت کی معنی کیا ہے؟ کمایا ہوا. یہ جملہ جو ہے یہ توحید کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے کہ آخر میں نجات صرف ایمان اور عمل صالحہ سے ملے گی جو تم نے خود کمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسے عظیم انبیاء بھی گزر چکے ہیں تو ان کی نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو نہیں ملے گا جو کفر یا ظلم کی حالت میں مرے. کیونکہ یہ دیکھو نا آیت نمبر 124 میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے تھے نا کہ میرا عہد، جب سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری اولاد، تو کیا کہا؟ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا. تو اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے جو کمایا بزرگوں نے وہ ان کے لیے، اور تم نے جو کمایا وہ تمہارے لیے. اس کے بعد تیسرا جو ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اب یہ ہمیشہ کے لیے اس بات پر مہر لگ جاتی ہے کہ دین میں شخصی جواب دہی، مطلب کہ پرسنل اکاؤنٹیبلٹی ہی آخری معیار ہے. مطلب ہم کو خود کو ہی کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. یہاں ہماری پوری فکر صرف اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح پر ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے اعمال پر، یا ہم کہیں گے بحث یا تنقید کرنے پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہماری جو ذہنی قوت ہے نا وہ کہاں لگانا ہے؟ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو ڈھونڈنے میں نہیں، ان پر طنز اور تنقید کرنے پر نہیں، یا بے فائدہ بحث میں ضائع کرنے کے بجائے اسے اپنے ایمان اور اصلاح میں لگاؤ. آج ہوتا ہے نا، ہم لوگ خود تو کچھ کرتے نہیں، ہم لوگ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہ ایسا کرتی ہے، وہ ویسا کرتی ہے. مطلب غلطیاں ڈھونڈنے میں لگتے. اگر کوئی دین پر چلنے بھی لگتا ہے نا، ہاں، تو اس کے اوپر ایسی نظر گاڑ دیتے ہیں کہ بس ایک غلطی نہیں، اس نے تو کوئی غلطی کرنی ہی نہیں. پھر ایسا بالکل نہیں ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی. تو بجائے اس کے یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کے. ہمیں یہ جو قوت ہے نا اپنی، یہ جو قوت ہم دوسروں کے لیے لگاتے ہیں، وہ قوت ہمیں اپنے آپ پر لگانی ہے، اپنے ایمان کے لیے اس پر محنت کرنی ہے ہمیں. کیونکہ آخرت میں جو کچھ تم نے خود کمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا کَسَبْتُم، صرف وہی تمہارے ساتھ دے گا. مطلب ہر امت اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے. تو یہ آیت ہمیں لوگوں کے اعمال جانچ پرکھ سے نکل کر اپنے اخلاص اور توحید پر توجہ دینے کی دعوت دیتی ہے. اب دیکھو آگے کی آیت پر آتے ہیں. امید ہے یہاں تک جو بھی بتایا گیا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا سسٹرز کو. اوکے، الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں آگے کی آیت نمبر 135. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بن جاؤ. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیم والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے. اب یہ جو میری بہنوں یہ آیت ہے نا، اہل کتاب کے جو دعوے تھے ان کو ظاہر کرتی ہے کہ نجات اور ہدایت صرف ان کے فرقوں میں. بار بار دیکھو نا، یہ فرقے واری کی بھی جو کانسیپٹ ہے نا ہماری کلیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آج جو دنیا فرقے واری میں پڑی ہے نا، تو یہاں ہمیں غور و فکر کرنا ہے اس بات پر. بار بار اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کے دعوے تھے کہ نجات اور ہدایت صرف ان کے فرقوں میں.
یہود اور نصارہ مسلمان کو کیا کرتے تھے؟ دعوت دیتے تھے. لوگ یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ اور نصارہ کہتے تھے نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. اس دعوے کی بنیاد وہ اس بات پر رکھتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس دعوے کا جواب کسی نسلی رشتے یا کسی نئے مذہب کے نام سے نہیں بلکہ ملت ابراہیم حنیف کے یونیورسل اصول سے دیں. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے بلکہ ہم دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں. کیا کہا؟ کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں. ملت ابراہیم، ملت کا مطلب کیا ہے؟ مذہب کا بنیادی عقیدہ اور اس کے رسم و رواج ہیں، یعنی وہ آخری بنیاد جس پر کوئی دین قائم ہوتا ہے. اور حنیف کا مطلب کیا ہے؟ بہت گہرا مطلب ہے اس کا. حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو باطل اور مطلب جھوٹ اور غلط راستے سے کٹ کر ہٹ کر سیدھا راستہ مطلب اللہ کی طرف مائل ہو جائے. کیا ہے حنیف کا مطلب؟ وہ شخص جو باطل اور غلط راستے سے ہٹ کر سیدھا راستہ مطلب کہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے. یہ ہر قسم کے فرقے واری اور گروپزم کو مائنس کرتا ہے، نفی کرتا ہے، نکال دیتا ہے اور انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم کرتا ہے. اب اس آیت کا آخری حصہ ملت ابراہیم کی سب سے بڑی شرط بیان کرتا ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اس سے یہ ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے کہ ملت ابراہیم کا دن صرف خالص توحید ہے اور وہ ہر قسم کی شرک، چاہے وہ بت پرستی ہو یا کسی نبی یا بزرگ کو ربوبیت میں شریک کرنا ہو، مطلب انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہو، اس سے مکمل طور پر پاک. تو یہاں کیا سبق حاصل ہوا ہمیں کہ ملت ابراہیم کے پیروکار جو ہیں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے کہ آج کے دور میں مسلمان اکثر اپنے آپ کو نسل، علاقے یا کسی خاص مسلک سے جوڑ دیتا ہے اور اپنی کیا کرتے ہیں لوگ؟ جوڑ دیتے ہیں اور اپنی پہچان قائم کرتے ہیں. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ صرف فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے نا، تو یاد رکھنا ہے وہ دراصل اپنی ایمان کی روح کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. ملت ابراہیم حنیف سکھاتا ہے کہ ہماری پہچان کا مرکز صرف اور صرف توحید اور اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل اطاعت ہونی چاہیے. ہمیں بڑے گروہ کی تقلید یعنی بلائنڈ فالوئنگ کرنے کے بجائے صرف اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر عقیدہ اور ہمارا پورا کردار شرک کی ہر ملاوٹ سے پاک ہو. حنیف ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارا رخ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہے. یہ ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اخلاص لاتا ہے. جب ہم کوئی عمل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا مسلمان سمجھیں تو ہم توحید کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. سچے ملت ابراہیم کے پیروکار وہ ہیں جو ظاہری اور باطنی مطلب دکھاوے کے بھی طور پہ اور اندر سے بھی بچ کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں. تو دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرقے واری کی جو غلط سوچ ہے نا اس کو واضح کرتا ہے ہمارے لیے کہ کیا ہے اصل، کیا ہے ہمارا دین، ملت ابراہیم. اس کے بعد دیکھو یہاں پر آگے آیت نمبر 136 پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 136 میں آپ خود مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں
اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کے جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھو میری بہنوں، قولو تم کہو، اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان لاؤ نہیں فرمایا، بلکہ یہاں حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کیا مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان صرف دل کا یقین نہیں بلکہ زبان سے اقرار اور کردار سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ علماؤں کے مطابق یہ آیت اہل کتاب کی مطلب جواب میں ایک کھلا اعلان ہے کہ اللہ کی ہدایت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اسبات، یہ جو ورڈ آتا ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، مطلب کہ ان کے جو 12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹوں کے اور ان کی نسلوں کے بارے میں، جن میں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت جاری رکھا۔ ان کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہود اور نصارہ کو بتایا جائے کہ جن بزرگوں پر وہ فخر کرتے ہیں ان کا اصل دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لا تفرقوا، مسلمان ہر نبی کو برحق مانتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں، نعوذ باللہ، یا ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور دیگر انبیاء نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایک نبی کو مانتا ہے اور دوسرے کا انکار کرتا ہے، وہ دراصل اس نے صراط مستقیم کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا جو تمام انبیاء لے کر آئے۔ ایسا شخص نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں بلکہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہا ہو، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنے آسمانی کتابیں آئیں اور جتنی انبیاء اور رسول آئے، جن میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں اور بعضوں کے نہیں، سب پر ایمان لایا جائے کہ وہ سب حق ہیں۔ ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب ہے کہ کسی کو مان لیا، کسی کو نہیں مانا۔ جیسے یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نصرانیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ تفصیلی ایمان صرف قرآن پر ضروری ہے، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ کیونکہ قرآن پاک آنے سے پہلے کیا ہوا، مطلب کیوں اس طرح کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک آنے سے پہلے تمام کتابیں جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ پہلے تمام پیغمبر جو تھے وہ خصوصاً اپنی قوم کی طرف آئے تھے، خاص طور پر خاص ایک قوم پر بھیجے گئے تھے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ پہلی کوئی کتابیں محفوظ نہیں رہی بلکہ ان میں تحریف ہو گئی، بدلاؤ ہو گئی، جبکہ قرآن مجید ہر طرح سے محفوظ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے تھے، مطلب ہیبرو لینگویج میں پڑھتے تھے، پھر اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی کیا کرتے تھے، لوگ تفسیر کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو نہ سچا کہو نہ انہیں جھوٹا کہو، یوں کہو، کیا کہو، مطلب یہ آیت پڑھتے تھے
کہ تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو جب اس طرح سے فرقے واری بھی کیے جاتے ہیں نا، تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ آیت یاد رکھنی ہے۔ تو یہاں دیکھو کیا سبق حاصل ہوا ہمیں کہ علماء کے مطابق ہدایت ایک بہتا ہوا دریا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اگر ہم پچھلے انبیاءوں کو بھلا دیں تو ہم اپنی بنیاد بھول جائیں گے، اس لیے سچا مومن وہ ہے جو پچھلے اللہ کے ہر رسول انبیاء کو برحق مانے اور ان کے درمیان دینی نفاق نہ کرے، فرق نہ کرے۔ جب مسلمان اس ہدایت کے واضح معیار کو مطلب کلیئر سٹینڈرڈ کو چھوڑ کر فرقے بارے میں پڑ جاتے ہیں تو وہ شک و شکاک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے علماء جو ہیں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں، مطلب مسلمانوں میں شیعہ ہے، سنی، ہاں جیسے آپس میں کیا کرتے ہیں، ڈسپیوٹ، جھگڑے اور تکرار کی آگ لگاتے ہیں۔ سبھی نے، ہاں میں کہہ رہی ہوں مطلب کچھ علماؤں کی بات کر رہی ہوں، وہ اسلامی عقیدوں کے کو سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ اسلامی امت کی طاقت کو کمزور کرنے جو ہے، کمزور کرنے والے جو ہیں ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کتنے مطلب دیکھو نا آج کیا تھا کہ ہمیں ایک اسلام کے بینر کے نیچے جمع ہونا چاہیے تھا۔ ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ تمام مسلمان توحید اور دین اسلام کے بینر کے نیچے جمع ہو جائیں۔ آج ہمیں ایسے یونٹی ہونی چاہیے تھی کہ آج اگر ہم یونٹی کے ساتھ کام کرتے، آج ہم سب مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان ایک جٹ ہو کر کام کرتے، تو سوچئے کہ آج کتنے لوگوں تک اسلام پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ ہی اپنی فرقے واریوں میں پڑے، میرا مسلک صحیح، اس کا غلط، ہاں وہ غلط ہے، بس ڈسپیوٹ۔ اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پر بھی، تو کتنے ابھی ڈیبیٹ چلے ہوتے، اور کن کے، ہمارے ہی علماؤں کی۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم کیا دکھاتے ہیں دنیا والوں کو کیا دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہی جھگڑے نپٹنے رہے، ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں، ہاں کہ ہمیں ایک جٹ ہونا ہے۔ یہ مشن بہت بڑا ہے، اس مشن کے لیے ہمیں ایک جٹ ہونا ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا، تب جا کے ہم یہ کام کر پائیں گے، محبت سے، اخلاص سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے جو اصول ہیں ان سے۔ انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو غور و فکر، ان ساری چیزوں پر غور و فکر کریں، اور جو بھی آج ہم سمجھ رہے ہیں ہاں انہیں اپنے ذہن میں نقش کر لیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ، اور یہ باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اب آگے آتے ہیں آگے کی آیت کی طرف، آیت نمبر 137۔ اوکے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ 137 آیت میں کیا فرماتے ہیں، اگر وہ تم جیسا ایمان لائی تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑے تو وہ صریح اختلاف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا۔ اب دیکھو یہاں پر اس آیت میں
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایمان جو ہے نا، ہم جو سوچتے ہیں کہ ایمان کیسا ہو ہمارا، تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں، اب کس جیسا وہ دیکھتے ہیں. تو دیکھو یہ آیت نمبر 137 میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایمان جو ہے وہ تمہارا کیسا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار، بینچ مارک جو کہتے ہیں نا، ہاں، کرائٹیریا، کسی فلسفے یا کسی خاص نسل کو نہیں بنایا، بلکہ صحابہ کرام کے ایمان کو بنایا. کس کے جیسا ہو ہمارا ایمان؟ صحاباؤں کے جیسا. اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جیسا تم لائے ہو، مطلب صحابہ لائے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان کی اصلی روح وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں نے حاصل کی. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے نئی راہ نکالنے کے بجائے اس راستے پر چلے جو صحابہ کا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ شقاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شقاق مطلب اس ضد اور دشمنی کو کہتے ہیں جہاں انسان حق کو جانتے ہوئے بھی صرف اپنے تکبر کی وجہ سے اس سے دور ہو جائے. اب دیکھو آیت کا یہ حصہ ایک عظیم بشارت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے. تو یہاں جیسے کہ صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح سے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑ دیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. مطلب ان لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو راہ راست پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے، کیونکہ کائنات کا مالک خود تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لینے والا. اور یہی آیت میری بہنوں، یہی آیت، اس آیت کے جو الفاظ ہیں نا، یہ انتہائی دل سوز اور ایمان افروز تعلق رکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. ہم جانتے ہیں کہ جب باغیوں نے، جو دشمن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ، جنہوں نے پوری زندگی ایمان کی اسلام کی دعوت میں لگی، اور آخری وقت میں جب ہم جانتے ہیں کہ جو باغی تھے، مطلب جو دشمن تھے، جو انہیں اس منصب سے ہٹانا چاہتے تھے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، انہیں گھیر لیا ان کے گھر کو، تب ان کی عمر 79 ایئرس تھی، مطلب 79 سال کی عمر میں روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے سخت مشکلوں کے باوجود مسلمان کا خون بہانے کی اجازت نہیں دی. سب تیار تھے جنگ کے لیے، لیکن اجازت نہیں دی. جب باغی دیوار فان کر اندر آئے اور ان پر حملہ کیا تو تاریخ کے مطابق اور مستند روایت کے مطابق ان کا خون، مطلب جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کا خون جو تھا وہ قرآن مجید کی اس آیت نمبر 137 کے ان الفاظ پر گرا. یہاں پر دیکھو ہے نا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے. یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ پر کامل توکل رکھا. انہوں نے دنیاوی لشکروں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی کفایت پر بھروسہ کیا، مطلب اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا اعلیٰ مقام دیا
اور ان کے قاتلوں کو دنیا اور آخرت میں رسوا کیا۔ تو دیکھو کیا سبق حاصل ہوا ہمیں کہ آج کے دور میں ہم اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، یا ہمارے دشمن ہمیں کیسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہے تو ہمیں لوگوں کی پرواہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں، یہ آیت کا حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے لیکن تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے تو تم ہرگز ناکام نہیں ہو سکتے۔ تو اپنی جو سیلف ورتھ ہے، سیلف انرجی ہے، وہ لوگوں کی دنیاوی اس میں مت لگاؤ، بلکہ اللہ کے تعلق میں ہمیں کیا کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ اللہ سے جو قریبی ہے، ہاں، اس پر کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی قربت کیسے حاصل کریں۔ اور جب ہم کسی مشکل میں ہوں یا ہمیں کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو بس یہ والے الفاظ ضرور دہرانا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو بھی سن رہا ہے جو ہم نے مانگی نہیں، اور ان تکلیفوں کو بھی جانتا ہے جو ہم نے کسی کو بتائی نہیں۔ ہمارا رب کافی ہے، الحمدللہ۔ اب آخری آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 138، جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ، اور اللہ تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بے حد خوبصورت آیت۔ دیکھو یہاں پہ میری بہنوں، لفظ صبغہ کا مطلب ہے رنگ، ڈائی، وہ رنگ جو کسی چیز کو ڈبو کر چڑھایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک رنگ کپڑے کے ہر ریشے میں اتر جاتا ہے اور کپڑا اس رنگ میں مکمل طور پر ڈھل جاتا ہے، اسی طرح ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو وہ انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ سچ میں یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، سب نے بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے اس پر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت کے عیسائیوں کی ایک رسم کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے 7ویں دن ایک خاص پیلے رنگ کے پانی، بیپٹیزم کہتے ہیں شاید اسے، تو اس میں نہلاتے تھے، یہ جو پروسیس ہے، اور سمجھتے تھے کہ اس سے بچہ پاکیزہ ہو گیا اور مسیحی رنگ میں رنگ گیا۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل پاکیزگی جو ہے یہ پانی کے رنگ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام اور فطرت سے آتی ہے، جو انسان کی ظاہری اور باطنی کو بدل دیتی ہے۔ ہم نے دیکھو نا، جب نئی نویلی دلہن ہوتی ہے تو جیسے کہ شادی کے بعد اس کے چہرے پر ایک الگ طرح کا نکھار آتا ہے نا، ایک بدلاؤ آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا، ارے اس پہ تو شادی کا رنگ چڑھ گیا ہے نا۔ تو کیا وہ اصل کوئی رنگ ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم لوگ ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدلاؤ، کہ جب بولتے نا ایک فرق آتا ہے، تو یہاں پر دیکھو، یہاں علماء کے مطابق صبغت اللہ سے مراد دین اسلام، توحید اور فطرت ہے۔ جب کوئی شخص سچا مسلمان بنتا ہے تو اس کا رنگ، اس کے اخلاق، اس کی گفتگو، اس کی ایمانداری اور اس کی عبادت میں چمکتا ہے۔ جیسے کہ دلہن میں وہ رنگ چمکتا ہے نا، اسی طرح
اب دیکھو آج کے میڈیا کے دور میں اکثر ہم ٹرینڈ فیشن کے پیچھے بھاگتے تاکہ لوگوں میں ہماری پہچان بنے، لیکن یاد رکھنا ہماری اصلی اور سب سے عظیم پہچان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا ہے۔ اگر ہمارا کردار اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے تو ہمیں دنیا کے بدلتے ہوئے ٹرینڈز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری سیلف جو قوت ہے اس بات سے ہوگی کہ ہم سیلف ورتھ جو ہے، قیمت جو ہے، وہ اس بات سے ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی پسندیدہ ہیں۔ لوگوں نے بدقسمتی سے اسلام کو صرف لباس، حجاب اور ظاہری شکل تک محدود کر لیا، حالانکہ صبغت اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف ایک ظاہری ماسک نہیں ہے، اصل ایمان تو وہ ہے جو کاروبار میں دیانت بن کر ظاہر ہو، ناپ تول میں کمی سے روکے، جھوٹ اور دھوکے سے بچائے، گھر والوں کے ساتھ نرمی اور صبر اور حسن اخلاق سکھائے، غصے کے وقت بھی زبان اور رویے کو قابو میں رکھے۔ سچا ایمان وہ ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہو پھر بھی بندہ گناہ سے رک جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب اسلام انسان کی سوچ، نیت، اخلاق اور معاملات کو بدل دے تب سمجھنا بندہ رنگ گیا اللہ کے رنگ میں، اور بے شک اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا۔ ایمان کا رنگ جب روح میں اترتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی سچی مثال حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کی شہادت سے ملتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے سردار تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر سخت عذاب دیتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے اور بتوں کی تعریف کرے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، وہ بھی اتنی بری طریقے سے، اللہ اکبر۔ تو حضرت اور ہم جانتے ہیں کہ انہیں کتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے شہید بنے، مگر انہوں نے اپنا دیکھو نا اتنا بڑا جو شہادت دی گئی وہ بھی بہت خطرناک طریقے سے دی گئی، مگر انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب عذاب حد سے زیادہ بڑھ گیا، چونکہ وہ جوان تھے، تو انہوں نے زبان سے وہ الفاظ کہے جو کفار چاہتے تھے، بعد میں لیکن انہیں بہت احساس ہوا، روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بھی کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پر، انہوں نے ایسا یہ کیا تھا کہ وہ جب تک نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں خود کو یہ کریں گے، چھڑائیں گے۔ لیکن یہ جو بھی ہے اس میں نہیں ہمیں پڑھنا ہے کہ کیا کہا انہوں نے کہ میں تباہ ہو گیا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا دل کیسا تھا جب تم یہ کہہ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا میرا دل ایمان پر قائم، کامل توجہ اور سکون کے ساتھ قائم تھا۔ تو یہ ہے صبغت اللہ میری بہنوں، یہ ہے اصلی صبغت اللہ۔ کفار نے ان کے جسم پر ظلم کے نشان تو لگا دیے، مگر ان کے کردار میں، ان کی روح میں جو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا تھا اسے اتار نہیں پائے۔ ان کی ہر سانس، ہر زخم یہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو اس آیت کا سبق یہ ہے کہ جب ایمان کا رنگ پکا ہو جائے، صبغہ اتنی گہرائی سے وجود میں اتر جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے پھیکا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یاد رکھے کہ کفن جب اوڑھ لے گا تو یہ سب رنگ ڈھل جائیں گے، کفن جب اوڑھ لے گا تو یہ سب رنگ ڈھل جائیں گے، تیرے رشتے، تیرے ناطے کوئی کام نہیں آئیں گے، نہ دنیا کی رونق ہوگی، نہ یہ جھوٹی شان بچے گی، فقط تیرے وجود پر،
تیرے رب کی پہچان بچے گی۔ اندھیری قبر میں جب کوئی ساتھ نہ پائے گا، وہاں تیرا صبغت اللہ تعالی کا رنگ ہی کام آئے گا۔ جو ڈھال لیا تو نے خود کو اس مالک کی رضا میں، تو محفوظ رہے گا ہمیشہ اس خالق کی پناہ میں۔ جو ڈھال لیا تو نے خود کو اس مالک کی رضا میں، تو محفوظ رہے گا تو ہمیشہ اس خالق کی پناہ میں۔ افسوس لوگ دنیا سے ڈر کر اپنا رنگ کھوتے ہیں، افسوس لوگ دنیا سے ڈر کر اپنا رنگ کھوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے، یاد رکھنا میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے موت کے بعد بھی اصلی رنگ میں ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج اس دنیا کے سارے کچے رنگوں کو اتار دیتے ہیں اور اوڑھ لیتے ہیں اللہ کے رنگ کو، اور رنگ جاتے ہیں اس کے رنگ میں جو کبھی 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 نہ اترے۔ نہ دنیا کی طلب ہو، نہ دنیا کی طلب ہو، نہ زمانے کا ڈھنگ ہو، نہ دنیا کی طلب ہو، نہ زمانے کا ڈھنگ ہو، میرے وجود کے ہر ذرے پر بس اللہ تعالیٰ کا رنگ ہو انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، ہم نے ابھی تیرے پاک کلام کی تلاوت سنی اور سمجھی، اس درس کو ہمارے دلوں کے اس دل میں اتار دے اللہ، اور ہمیں دین ابراہیم پر ثابت قدم رکھ، جس کی نصیحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کی تھی۔ یا اللہ ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم مسلم ہوں، فرما بردار ہوں، ہمیں اس ایمان کی توفیق عطا فرما جو تیرے انبیاء کا ایمان تھا۔ ہم تیری ہر کتاب اور ہر رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ہم تیرے ہی اطاعت گزار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، کیونکہ تیرا رنگ ہی سب سے بہترین اور پاکیزہ رنگ ہے۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی، ہماری سوچ اور ہمارا کردار تیرے دین کی گواہی دے۔ یا اللہ اس قرآن کلاس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو سیدھی راہ پر ہیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔